ہم الحمدللہ اپنے ملک میں خوش ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ملکوں کے پھولوں کے اندر بھی وہ خوشبو نہیں ہے جو ہمارے ملک کی مٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کی کالز بھی آ رہی ہیں، آڈیو بھی آ رہی ہیں، اور کمنٹس بھی لوگ کر رہے ہیں۔ مسلسل تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے کہ مفتی صاحب آپ اللہ کا واسطہ انڈیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیے۔ مفتی صاحب آپ کو اللہ کا واسطہ آپ انڈیا کے موجودہ گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھائیے۔ اور میں ان کی تعداد ہے، میں ان میں سے صرف ایک میسج آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے واسطے مفتی صاحب تک یہ سب پہنچائیے اور اس پر بیان کرنے کو کہیے کہ اسٹوڈنٹس CAB اور NRC کے خلاف شانتی سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن پولیس ان پر ظلم کر رہی ہے۔ تو جو بھی احتجاج کر رہا ہے نا وہاں پہ، تو پولیس اس پر بجائے ان کو سیکیورٹی دینے کی الٹا پولیس بھی حکومت کا ساتھ دے کے ان پہ ظلم کر رہی ہے۔ تو ایسے بہت سارے میسج آ رہے ہیں، یعنی مظلوم کو پر ظلم بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو گلا گھوٹا جا رہا ہے، اس کو آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو جب بہت بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے کہ ابھی ہم نے ایک بیان سنا مفتی طارق مسعود صاحب کا، جو پاکستان سے بلونگ رکھتے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہ NPR اور جو ہندوستان کے اندر ایک تحریک اٹھ رہی تھی اس کے لیے وہ حمایت میں بول رہے تھے۔ میں سب سے پہلے تو جناب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں انڈین مسلمانوں کو اپنے ملک سے علاوہ کسی بھی حمایت کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی یا آپ حضرات کے میں حمایت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری لڑائی کو لے کر چلنے والے ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر ہمارے سر پر الحمدللہ موجود ہیں۔ ہمیں کسی بھی ملک کی کوئی حمایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اور مزید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کی، پاکستان کی فکر کیجیے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی اور نبی کی امتی کہلانے والی وہ خواتین جو روڈوں پر نکل کر کہہ رہی تھی کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، وہ ہندوستان کی نہیں تھی۔ اور ابھی جو آپ کے پاکستان کے اندر مسجد کے اندر ڈانس کیا گیا، وہ پاکستان کی عورتیں، ہندوستان کی عورتیں نہیں تھی۔ جی میرا جسم میری مرضی کہنے والی عورتیں وہ ہندوستان کی عورتیں نہیں تھی۔ اس لیے اور اہانت رسالت کے جتنے واقعات ہوتے آپ کے ملک میں ہوتے ہیں، آپ اپنے ملک کی فکر کیجئے۔ آپ کا ایک ممبر اسمبلی کہتا ہے کہ تقریباً 1500 کیس ایسے ہو چکے جس میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے توہین رسالت کی، اور کسی نے توہین ازواج مطہرات کی، لیکن آپ کی کیا محنت ہے وہاں پر؟ اس لیے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کی فکر کریں۔ ہمارے مسائل کو لے کر لڑنے والے، چلنے والے ہمارے لیڈر، ہمارے علماء الحمدللہ موجود ہیں، اور میں اپنے ملک کے نوجوانوں سے اور دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے لیڈروں پر، اپنے رہنماؤں پر، اپنے رہبروں پر بھروسہ کریں، ان پر بھروسہ کیجیے۔ جب آپ اپنے بھروسے کو اٹھا لیں گے تو اس کے اچھے نتائج نہیں ہوں گے، اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اور بہت ساری باتیں ہیں جو پاکستان کے متعلق کہی جا سکتی ہیں کہ جو وہاں کی کمزوریاں ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جو ہماری حمایت کرنا چاہتے ہیں اور جو ہمارے حمایت کے لیے الفاظ نکال رہے ہیں، ہم ان سے یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ اپنے ملک کی فکر کیجئے۔ ہماری فکر اور ہمارے ملک کی فکر کرنے والے ہمارے لیڈران، ہمارے بزرگان دین اور ہماری جمعیت تحریک تنظیم الحمدللہ ہمارے سر پر موجود ہیں۔ ہم الحمدللہ اپنے ملک میں خوش ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ملکوں کے پھولوں کے اندر بھی وہ خوشبو نہیں ہے جو ہمارے ملک کی مٹی میں خوشبو ہے۔ آپ کے یہاں مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتروا دیے گئے، آپ کے یہاں جب روڈ بنتے ہیں تو جو مسجدیں آتی ہیں ان کو شہید کروا دیا جاتا ہے۔ ہم الحمدللہ اپنے ملک میں بہت خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اپنے مذہبی مسائل پر خوشی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، ہماری مدارس محفوظ ہیں، ہماری درگاہیں اور خانقاہیں محفوظ ہیں۔ آپ کے یہاں بم پھٹکتے ہیں، تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی فکر کیجئے، اپنے ملک کی فکر کیجئے، اپنے ملک کے نوجوانوں کی فکر کیجئے، اپنے یہاں کی مستورات کی فکر کیجئے جو یہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، وہاں کی فکر کیجئے۔ اور
پاکستان تو ایک گویا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی کان ہے، وہاں پر آئے دن نبوت کے دعوے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں ایسا کچھ نہیں۔ آپ کی کیا محنت ہے، اس لیے آپ اپنے ملک کی فکر کیجئے، ہندوستان کے مسلمانوں کی اور یہاں کے حضرات کی فکر چھوڑ دیجئے۔